وقت بڑا قیمتی ہے اور مذاکرات بڑے لازم ہیں. کوئی تبدیلی لانی تو ایوان سے لائیں. ہم نے مذاکرات کے لیے دونوں طرف کی موجود سیاسی قوتوں نے فیصلہ کیا تو وقت گزر چکا تھا. مشرف صاحب کے دور میں تھوڑی سی بہتر آئی تھی, اس کے نتائج سب دیکھ سکتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ عام بنیادی جمہوریت 10 سال بعد آ رہی ہے, 15 سال بعد آ رہی ہے, ادھوری عبوری لنگڑی لولی گھسی پٹی آ رہی ہے. عام آدمی کی شناخت کو مکمل طور پہ انسان کھو دے گا. اپنی شناخت جو آرٹ سے وابستہ ہے, جو شاعری کر رہے ہیں, مصور ہیں, رنگوں کو پہچانتے ہیں, آوازوں کو پہچانتے ہیں, سر کو پہچانتے ہیں, شاید ان کی شناخت نہ مٹ سکے. اور ہمیں اس طرح کے تعلیمی ادارے جو روح کے ساتھ, خیال کے ساتھ, خواب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور میری خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے اس قابل کرے کہ کم سے کم اس عظیم الشان ادارے نے, جس نے اپنے 150 سال پورے کرنے ہیں پاک ملک میں اور پورے اپنی جگہ بنا کے رکھی ہے, ہر طرح کی تعصب, ہر طرح کے جو تنگ دلی ہے, اس کے بعد بھی اس کا اتنا گرو کر جانا. اور ایسے طالب علم جو ابھی جن کے میں کام دیکھ کے آ رہا ہوں, جو کہ عالمی پہچان دے سکتے ہیں پاکستان کو, اس کا تعارف بڑا ضروری ہے. دعا کیجیے کہ پاکستان کی ان جگہوں پہ بھی جو جہاں تک NCA پہنچ نہیں سکا ہے, اس کو ہم ممکن بنا سکیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے آج کی یہ جو محفل ہے, آج کی گفتگو ہے, آج کے ہمارے طالب علموں کو جو کام ہے وہی ہیڈنگ بنے, کوئی سیاسی باتیں نہیں. جی کرنے مجبوری مجھے پتا ہے, آپ کی بھی ہماری نہیں. کہ حکومتی کمیٹی میں آپ شامل ہیں اور اپوزیشن تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت بھی کا تصدر شروع ہو چکا ہے, اسپیکر ریاست بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, تو کتنا کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں کہ تصدر کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ یہ کامیابی کے لیے نیت بڑی ضروری ہے, اور پوشیدہ نیتوں سے تو اللہ ہی واقف ہے, ہم سب واقف نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے سے نمٹنے کے لیے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے, ایک دوسرے پہ تنقید اور تنقید, تبصرہ یعنی گالی دینے کے لیے بھی مذاکرات کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا, ورنہ پھر دیر ہو جاتی ہے. 77 ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے دونوں طرف کی موجود سیاسی قوتوں نے فیصلہ کیا تو وقت گزر چکا تھا. وقت بڑا قیمتی ہے اور مذاکرات بڑے لازم ہیں. سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جن کی جڑیں عوام تک ہوں, ان سے نمٹنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ مکالمہ ہے, مذاکرات ہیں. یہ بات شروع کی جانی چاہیے, اس کے علاوہ راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے, اور دوسرا راستہ کا پاکستان متحمل نہیں. اچھا خالد بھائی, یہ بتائیے گا, آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, تھوڑا سا یہ کوئی مادی کہ عمران خان صاحب کو بھی آپ الطاف بھائی اور نواز شریف کی طرح فی الحال سیاست سے مائنس دیکھ رہے ہیں ان فیوچر, جو آپ نے خود ہی کہا کہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا مذاکرات کے نکالنے کا؟ دیکھیں 9 میں ہوا ہے. دیکھیں مائنس تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا ہے, اور یعنی کہ وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے ہیں. تو مائنس نہیں ہوتے ہیں, یہ ہماری خود فہمی اور خوش گمانی ہوتی ہے, کیونکہ ہم چھوٹے سے وقت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو ایز اے ہول دیکھیں, پاکستان کے مستقبل کا دیکھیں, آنے والے 50 سالوں کا دیکھیں, تو پھر آپ کو اگر, لیکن ایک اور بات کہنے کی دیجیے کہ سیاستدان بھی جواب دیں ہیں نا سب کو. وہ بھی بتائیں کہ جتنی جمہوریت ہے, جیسی جمہوریت کیا غنیمت ہے, ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے, اس کی ضرورت ہے. تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اب ایسا عوام ہو؟ میں تو خان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں, یا برادران سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی لانی تو ایوان سے لائیں. ایوان میں آج آپ کے ایوان میں جاگیرداروں کی نمائندگی, کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں, مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں, آپ اور ہماری نمائندگی خاندان کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ یہ ایوان بنے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے, قوانین بنانے کے لیے. تو آپ جب تک وہ لوگ ایوانوں میں نہیں ہوں گے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس سے نبردار نہ رہا ہو. کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا جس نے لٹک کے بس میں سفر کیا ہو, کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا جس نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی ہو, جو لائن میں لگ کر بالٹی سے پانی بھر کے لایا ہو, تاکہ عام پاکستانی کے دکھ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے, وہ ایوان ہے پاکستان کا. خالد بھائی, مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم پر اپنے مطالبات بنوا لیتے ہیں 8 سیٹیں ہونے کے باوجود. آپ کی تو ایک بڑی تعداد ہے. جناب 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 میرے سوال سنیں سر. جی میں جواب کے ساتھ دے رہا ہوں, سوال میں سمجھ گیا. پاکستان کی جمہوریت کی مجبوریت, آپ کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, وہ حکومت آپ کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تو بہت جائز مطالبہ ہے. کیا آپ بنوانے میں ناکام ہے یا آپ سنجیدہ نہیں ہے اپنے جناب؟ مطالبہ بہت بڑا ہے. مطالبہ پاکستان کی عوام کے سپرد کرنا ہے. حکومت کیسے کرنے دیں گے جو لوگ 77 سال سے قابض ہیں؟ خاندانوں کی حکومت, اس کو عوام تک لے جا کے دینا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم رہے نہ رہے, یہ مطالبہ گرو کرتا رہے گا. ہمارا مطالبہ صرف جس طرح قومی اور صوبائی حکومت ہے, اسی طرح عوام کی حکومت بھی ہو, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی ہو, بلدیاتی حکومت بھی ہو, شہری علاقے حکومت بھی ہو, دیہی حکومت بھی ہو, جہاں جو کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اہم بنیادی ضرورت اور عام بنیادی حقوق عوام تک پہنچا سکے. کیا آپ کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے؟ مقصد یہ ہے اس کو تیسری حکومت مانا جائے. جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, ایک عبوری وزیر اعظم, ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے, اسی طرح ایک نگراں میئر آئے, ایک نگراں ناظم آئے, جو
90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए। ये कौन सी जमहूरियत है कि आम बुनियादी जमहूरियत 10-10 साल बाद आ रही है, 15-15 साल बाद आ रही है, अधूरी अबूरी लंगड़ी लूली घिसी पिटी आ रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में थोड़ी सी बेहतर आई थी, इसके नतीजे सब देख सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी अकाबरीन नीचे चले गए थे, जब तक नीचे नहीं जाएंगे जमहूरियत उठ नहीं पाएगी। एजुकेशन से मुतालिक सवाल है, आपने AI की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बात कर लीजिए तो वो जब रिसर्च की बात होती है तो कहते हैं फंड नहीं है, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ को पूरा फंड दिए जाते हैं, तो कब तक फंड मिल जाएंगे कि हम दुनिया के बराबर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में कोई माशी बहरान नहीं है, पाकिस्तान में नियतों का बहरान है। पाकिस्तान में बड़ा मसला ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इसको दूर करेंगे जब तक हालात सही नहीं होने वाले। आपने 18वीं तरमीम के जरिए एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया था, तो डिवॉल्व होने के बाद जो जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमतों की थी क्या पूरी हो गई हैं? तालीम का मैयार बढ़ गया, या इस वक्त 3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है? जो बाकी लोग स्कूल, जो बच्चे स्कूल में हैं उनमें से हर 5 में से 4 बच्चा जो है लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। हमारा मुकाबला आखिरी नंबर के लिए पता नहीं किस मुल्क के साथ है। हायर एजुकेशन अब भारत सूबाई हुकूमत के पास है, HSC वहां भी है ना। यही तो प्रॉब्लम है, 18वीं तरमीम के बाद HSC सिर्फ वफाक में होना चाहिए था, सूबों ने भी अपनी HSC बना ली है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये डायकोटमी जो है वो तालीम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अगर लगता है कि सूबे तालीम के मामले में मुकम्मल तौर पे जो बेहतरी आनी थी नहीं थी, वो वफाक जिनको लगता है कि यूनिवर्सिटियों में कहाँ पैसे लगने चाहिए वो सूबों से रोक कर ही लगाए ना डायरेक्टली। वैसे तो पहले ऐसा 18वीं तरमीम से पहले भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो मेरा ख्याल है हमें फिर यकीन कर लेना चाहिए कि हम एक जागीरदाराना माशरे में रह रहे हैं। हमारी जमहूरियत जागीरदाराना जमहूरियत है, जहाँ तालीम खतरा है उनके लिए, जो जहालत पे, गुर्बत पे, मायूसी पर, अदम मसावत पर, बेइंसाफी पर पलती हो जो जिस तरह की जमहूरियत, उसमें इसी तरह के असरात आएंगे। और इसके लिए अब कोई नहीं आने वाला पाकिस्तान की आम आवाम को खड़े होकर अपने हुकूक के लिए कोई ना कोई फैसला कुन जद्दोजहद का शिकार में शामिल होना चाहिए। 10 बार इसीलिए देखें 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, उसमें हो गई एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन ऑफ पावर ये होगी जब तक इख्तियारात और वसाइल आम गरीब इंसान की दहलीज तक न पहुंच जाए, उसकी कोशिश कीजिए। तो सर ये बताइए क्या आप फेडरल मिनिस्टर हैं, तो क्या आप एजुकेशन की नई पॉलिसी मुतारफ कराने जा रहे हैं इस हवाले से? जी हमने सर ये भी बताइएगा, साथ साथ आपका मतलब कराची से है, तो हमें ये बताइए कि कराची में आपके जो मुतालबात है, आप उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, उनमें कुछ बेहतरी आई है? लोगों का मसाइल तो क्योंकि हुआ कराची में ऐसे ही है, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम के बाद लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कराची का मसला क्या है। इस सूबे पंजाब में लोअर पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, अपर पंजाब है, तीनों के ही वजीर आला आए होंगे। इसी तरह KPK है, वहां पर हजारा बेल्ट से भी वजीर आला आते रहे और पख्तून बेल्ट से भी, लेकिन सिंध के अंदर ही अलाउ नहीं है। हम कई बार एक ऐसी मखलूत हुकूमतों में रहे जहाँ 70% हमारे अरकान थे, लेकिन हमसे कहा गया है कि नहीं, यहाँ पर वजारत आला किसी एक ही लिसानी इकाई का इख्तियार है। इस तरह जनाब घर नहीं चलते। सिंध में दो तबके हैं, एक वो जो सिंध के बजट का 97 पैदा करके देता है, और दूसरा वो है जो खर्च करते हैं। इस तरह घर नहीं चलते, सूबे और मुल्क कैसे चलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास कुछ खाने के लिए है या सिर्फ? अच्छा, एक तो जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है इसको स्कूल थे, लेकिन इसके बावजूद 18वीं तरमीम के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री से सिर्फ कुछ ही इलाके मुस्तफीद हो सकें, उससे पूरे पाकिस्तान को करना। खालिद भाई एक जबरी सवाल, हुकूमत वजीर खजाना साहब फरमाते हैं कि तालीम और सेहत तो ये तो मुखय्यर लोगों का काम है, वो चलाएंगे इदारों को, हुकूमत को नहीं चलाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? के बाद 5 जुलाई होता हुआ देखने बात कश हो रही है कि मुज़ाकरात सियासतदानों ने नाकाम कर दिए, तो अल्लाह न करे 5 जुलाई की 5 जुलाई क्या होगा? अच्छा ठीक है, नहीं जी, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कराची में 2 तरह के पानियों की कमी है, एक तो नल में आने वाली की, दूसरी आंखों के पानी की। असल मसला है आंखों के पानी का।